کیا شروع کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اس سے پہلے ہم تھے دوسرے قاعدے میں، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک قاعدہ آیا تھا پچھلے ہفتے کی، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اشیاء میں، چیزوں میں، معاملات میں، عقود میں اصل کیا ہے کہ وہ جائز ہے، الا ہی کہ ممانعت کے لیے کوئی دلیل ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی حرام ہونے کی دلیل چاہیے، حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، یہی چیزوں میں اصل ہے۔ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اس سے جڑے ہوئے کچھ قاعدے ہیں جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی سے وہ مستثنیٰ ہے، یعنی اس سے اس کو الگ رکھا جائے گا، وہی قاعدے آج پڑھیں گے۔ اس میں سے ایک ہے الاصل فی الابضاء التحریم، اس قاعدے سے الگ ہے، اس قاعدے سے الگ ہے۔ کیسے الگ ہے وہ ابھی جب یہ اس کی وضاحت کریں گے تو آپ کو بات سامنے آ جائے گی۔ الاصل فی الابضاء التحریم، اصل کے بارے میں بات آتی جا رہی ہے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ آئیے نہیں، ہاں، یعنی کوئی بھی قاعدہ، کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی ایک عام چیز جو سب کے اوپر لاگو ہوتی ہو، وہ اصل ہے۔ فی الابضاء، الابضاء یہ جمع ہے عربی میں، اس کا واحد ہوتا ہے بضعون، بضعون، شرمگاہ کو کہتے ہیں ابضاء، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم بہت ہی اچھا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، شرم گاہ، جس کا معنی اصل فارسی لفظ کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ جو انسان جہاں پہ شرم کرتا ہے، کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرتے ہوئے کیا محسوس کرتا ہے؟ شرم محسوس کرتا ہے، یہ ہوتا ہے شرم گاہ۔ ہاں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پرائیویٹ پارٹ ہے۔ چلیے، اس لیے مسئلہ حل ہے۔ تو یہ ہے الاصل فی الابضاء التحریم، شرمگاہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ حرام، اصل اس میں کیا ہے کہ وہ حرام ہے۔ اشیاء کے بارے میں اصل کیا تھی بات کہ وہ جائز ہے، یہ بھی ایک چیز ہی ہے، یہ بھی ایک چیز ہی ہے، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ جب یہ بھی ایک چیز ہے تو اسے میں کیا ہونا چاہیے اصل کہ وہ حلال ہے، لیکن اس میں یہ قاعدہ نہیں، بلکہ اس میں یہ قاعدہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کے تعلق سے اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے، حلال ہونے کی دلیل چاہیے۔ شرمگاہ میں اصل حرمت ہے، اس کا حرام ہونا ہے۔ میں ابھی کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا یہ، لیکن فی الحال جو ہے یہ قاعدہ یہ ہے، یہ ذہن میں بیٹھائیے، الاصل فی الابضاء التحریم۔ شرمگاہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے، حلال ہونے کی دلیل چاہیے، حرام ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ سب کی سب حرام ہے، صرف وہی جائز ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ قاعدہ کہاں سے آیا، یہ فقہا نے یہ قاعدہ کہاں سے نکالا ہے، اس کے بارے میں اس کی دلیل ہے قرآن کی آیت، سورہ مومنون کی ہے یہ، والذین هم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر ہے، یہ 5، 6، 7۔
آیت نمبر 5، 6، 7 سورہ مومن، چاہیں تو آپ بعد میں جا کر کے قرآن میں دیکھ لیجئے گا، فی الحال اس کی کیا میننگ ہے وہ دیکھ لیجئے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ فروج وہی ہے جو یہاں پہ ابضاء کا لفظ آیا ہوا ہے۔ مومنین کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ضرور حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمین جو اس زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، سوائے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے، دوسروں سے اپنی شرمگاہ کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ اگر یہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سامنے اگر وہ کھولتے ہیں، یا کہیے کہ جو ہے اس کے تعلق سے جو بھی معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ معاملہ ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، یہی ہمارا خاص طریقے سے اس قاعدے سے اس کا تعلق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو جو شخص اس کے علاوہ چاہے گا، یعنی اپنی شرمگاہ کا استعمال اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کو چھوڑ کر کے کہیں اور کرنا چاہے گا، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، وہی حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، ایسا کام کرنے والے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو شرمگاہ صرف 2 جگہوں پر جائز، اس کی حفاظت کرتے ہیں سوائے 2 جگہوں کے، وہ 2 جگہیں کیا ہیں؟ بیوی اور لونڈی، ٹھیک ہے۔ یہ اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اسی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ شرمگاہ کے بارے میں اصل کیا ہے؟ تحریم ہے، حرام ہونا ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا کہ جو بھی اس کے علاوہ شرمگاہ کو استعمال کرنا چاہیں، یا اس کو کھولنا چاہیں، یا اس کو ظاہر کرنا چاہیں، تو یہ سب کی سب کس میں آتے ہیں؟ وہ ظالموں میں آتے ہیں، یعنی ایسا کام کرنے والے ہیں جو کہ ان کے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شرمگاہ کے بارے میں کیا ہے؟ کہ وہ حرام ہے۔ صرف 2 جگہوں پر ہی شرمگاہ کو جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی بیوی ہو یا لونڈی ہو۔ اس کے علاوہ، اس کے بغیر کوئی بھی دنیا کی عورت یا کسی کے لیے بھی شرمگاہ وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا کھولنا جائز نہیں، اس کا ظاہر کرنا جائز نہیں، کوئی بھی چیز اس سلسلے میں جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے، ٹھیک۔ اللہ اکبر، تھوڑا مثال کے ساتھ اس کو سمجھانے میں تھوڑی سی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اگر آپ لوگ برا نہیں مانیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھاؤں تھوڑا؟ اس سلسلے میں شوہر اور بیوی کے جو بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ شریعت نے اس چیز کو کیا قرار دیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے تعلق سے، لونڈی کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلق سے اسے جائز قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور کہیں بھی وہ معاملہ ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ شرمگاہ کا اپنی شرمگاہ کا استعمال صرف اسی چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں، اس کو نکاح بالیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نکاح بالیت، یعنی ہاتھ سے نکاح کرنا، ہاتھ سے۔ میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں بات کو، تو معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکاح کرنا، عربی میں اس کو ایسے ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ مختلف جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فارسی زبان کا لفظ بول دیتا ہوں آپ کو، لیکن شاید وہ عربی سے بھی زیادہ مشکل ہو آپ کو۔ فارسی میں اس کو مشت زنی کہتے ہیں، مشت زنی، یعنی اپنے آپ کو، یعنی اپنے ڈسچارج کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ عربی والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نکاح بالیت۔ اب آپ کہیں قرآن میں یا حدیث میں تلاش کریں کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے، تو آپ کو اس کو کہیں بھی حدیث کے اندر یا قرآن میں کوئی لفظ نہیں ملے گا کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ کہیں اس لفظ کے ساتھ آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ اور یہاں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اصل اشیاء میں کیا ہے کہ وہ جائز ہے، اس لیے وہ کیا ہے ہمارے لیے جائز ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ شرم گاہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں اصل حرام ہونا ہے، اس کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے، ٹھیک، حلال ہونے کی
دلیل چاہیے. جب ہم نے دیکھا کہیں بھی شریعت میں ہمیں اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں ملتی تو وہ اسی میں آتا ہے. اس کے علاوہ یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے اگر آدمی اپنے آپ کو ڈسچارج کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ اصل ضابطہ کیا ہے شرمگاہ کے بارے میں کہ وہ حرام ہے. اور یہی قاعدہ صرف آپ بیان کر دیں حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ شرمگاہ میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ سب کی سب حرام ہے. اس کے جائز ہونے کی دلیل چاہیے اور اس کے جائز ہونے کی کہیں شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں قاعدہ سمجھ میں آ گیا جی. اب اسی سے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ عام طریقے سے مثال موجود نہیں ہوتی ہے معاشرے میں، لیکن وہ فقہی کتابوں میں وہ مثالیں موجود ہوتی ہیں. میں اس کے روشنی میں بھی آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں. کوئی شخص ہے، اس کی اپنی بیوی، لیکن وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر کے ملی تو شکل اتنی مشابہ ہے کہ اس کا پہچاننا مشکل ہے کہ میری بیوی کون سی ہے. اس میں پھر سے بتاؤں، اس کی اپنی بیوی ہے، جو بھی نام مان لیجیے، زینب، فاطمہ، جو بھی معاملہ ہے، لیکن اس کی بیوی کی شکل کی 2 عورتیں اور ہیں، 3 عورتیں اور ہیں. ان میں جا کے شامل ہوئی تو سب بالکل ایک جیسی ہیں. اس کے لیے پہچاننا مشکل ہے کہ اس میں میری بیوی کون سی ہے. تو کیا کرے گا وہ؟ جی اس سے پوچھے گا کہ میری بیوی کون سی ہے. چلیے 2 نے کہہ دیا کہ میں بھی بیوی ہوں، اس نے کہا میں بھی بیوی ہوں. اس کی جو ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عام طریقے سے یہ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن یہ مثالیں یہ پیش کی جاتی ہیں قاعدے کو سمجھانے کے لیے. 2 نے کہا، 3 نے کہا، 4 نے کہہ دیا کہ بھائی میں ہوں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ بیوی میں ہوں. وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ کرنا پڑے گا. زیادہ نہیں ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا اس میں سے کسی ایک عورت کو اختیار کر لے گا اجتہاد کر کے کہ جو ہے یہ ہو سکتی ہے؟ ہاں سب سے دور رہے گا جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جائے. یہی قاعدہ اس میں آتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کے لیے جائز ہے. یہ ایک جائز چیز ہوئی. اس کے مقابلے میں جو بیوی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہے. تو اگر یہ شبہہ تھوڑا سا اس کے اندر آ رہا ہے کہ بولیے کہ ہو سکتا ہے وہ بیوی نہ ہو اور بیوی کے شبہے میں ہم نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لیا تو یہ معاملہ ہو جائے گا حرام کا معاملہ. اور بیوی ہے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو اس میں احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھیں گے، کیونکہ اصل شرمگاہ کے بارے میں کیا ہے؟ حرام ہے. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہی بیوی ہے تب تک اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی مثال جو کہ کتابوں میں موجود ہے وہ میں نے پیش کر دی. ایک دوسری مثال میں نے اپنی طرف سے پیش کیا تھا جو سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. یہ الاصل فی الابضاء التحریم. شرمگاہ کے معاملے میں اصل کیا ہے؟ کہ وہ حرام ہے. کسی بھی لڑکی کے بارے میں ہم کو شبہہ ہو جائے تو کہ ہماری بیوی ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوتا. جبکہ اصل جو قاعدہ ہے یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا، اس قاعدے سے ہٹ کر کے یہ جو قاعدہ اس سے ذرا ہٹ کر کے ہوتا ہے، مستثنا ہے، اسی لیے اس کو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے کہ اس میں اصل کیا ہے؟ حرام. ٹھیک، 4 بیویاں ہیں کسی شخص کے پاس. یہ بھی کتابی مثال ہے، کیونکہ عام طریقے سے خاص طریقے سے ہندوستان کے ماحول میں تو ویسے بھی یہ ہونا نہیں ہے، لیکن اگر آپ عرب کے ماحول میں بھی دیکھیں تو بھی جلدی یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن مثال ہے، کتابی مثال ہے یہ بھی، کہ کسی شخص کی 4 بیویاں ہیں. کسی شخص کی 4 بیویاں ہیں، اس نے ایک کو طلاق دیا، لیکن پھر اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے طلاق کس کو دیا تھا. زینب، فاطمہ اور جو ہے اور بھی نام 2-4 یاد کر لیجئے. 4 میں سے جو ہے کس کو دیا تھا یہ اس کو یاد نہیں ہے. اب کیا کرے گا وہ؟
ہاں سب سے دور رہے گا کب تک؟ جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ اصل میں طلاق کس کو دیا تھا اس نے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ سب سے دور رہے گا، کیونکہ یہ ممکن پھر نہیں. ابھی جیسے ابھی فی الحال ہم بھول گئے، یاد بھی بالکل نہیں ہے، لیکن ہاں بعد میں کچھ یاد آیا کہ ہاں ایسے موقع پر کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ، یا کوئی اور شخص تھا اس سے پوچھا. جو بھی معاملہ ہے اگر ثابت ہو سکتا ہے تو جب تک ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ انتظار کرے گا. اس کو کہتے ہیں توقف کرنا. توقف کرے گا، کسی بھی بیوی کے پاس نہیں جائے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہاں طلاق کس کو دیا تھا. یہ بھی یاد رکھے گا، یہ جو ہے 3 طلاق کے بعد کی بات ہے. اگر ایک طلاق ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی چلا گیا تو اگر تھا بھی تو رجوع کر لیا، طلاق کا وہ مسئلہ جو ہے اپنا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ دوبارہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ تو معاملہ 3 کے بعد کی بات ہی ہو سکتی ہے. اگر پھر بھی جیسا انہوں نے کہا کہ ثابت تو کرنے کی بات ہے، ثابت نہیں ہوا کسی بھی شکل میں، اس کو یاد نہیں آیا، تب کیا کرے گا؟ ہے نہیں. اب یہاں فقہ کی رائے الگ الگ ہوتی ہے. پھر اس میں اصل مسائل نہیں سمجھا رہا ہوں، صرف کیا ہے ایک قاعدے کے طور پر سمجھا رہا تھا. اس میں بعض فقہ نے کہا کہ اب قرآن اندازی کرے گا. کیا کرے گا؟ قرآن اندازی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اندازی کر لیجیے. اس سلسلے میں چاروں کا نام لکھ کر کے اس طریقے سے معلوم کرے. بہرحال یہ لوگوں کی رائے، کیونکہ اب اس کو یہاں پر کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہے کہ طلاق کس کو واقع ہوئی ہے. اس سے نکلنے کا ایک طریقہ، جو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ میں اس کو نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کو. صرف یہ ہے کہ شرم گاہ میں اصل کیا ہے؟ حرام ہونا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ توقف کرے گا جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ طلاق کس کو دیا تھا، کیونکہ اس میں سے ایک ایسی ہے جس کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جی ہاں 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 جی ہاں. پھر سے ذرا کہیے، میں سمجھا نہیں پورے طریقے سے. جی ہاں دونوں. دیکھیے میں اب ایک بات بول دوں آپ کو کہ ہمارا مقصد اس میں ٹچ کرنا نہیں ہے. ہم نے جو نکاح و بلیت کہا تھا نا، اس میں ٹچ کرنا نہیں. ٹچ کرنا تو جائز ہے آپ کے لیے، وہ کوئی معاملہ بھی نہیں ہے اس کے تعلق سے. اور یہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ گئے کیا؟ یہ ہاں یہ ٹچ کرنا الگ معاملہ ہے، اور وہ الگ معاملہ جو نکاح بلیت ہے وہ کیا ہے؟ الگ معاملہ ہے. سمجھ گیا کیا؟ یا پھر ہاں نکاح کا معاملہ ہو جو میں نے کہا تھا، اس لیے میں نے لفظ مجھے انگلش میں نہیں معلوم اس کو کیا کہتے ہیں. ہاں جی 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 حفاظت کرو. جی سمجھ میں آ گیا کیا؟ ابھی ٹچ کرنا الگ ہے اور وہ چیز الگ ہے. اصل میں ٹچ کرنا منع نہیں ہے. کوئی بھی شخص اپنے ہی شرمگاہ کو ٹچ کرے کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے بھی کوئی اس کے اندر منع کی بات نہیں ہے. لیکن دوسرے کے تعلق سے منع ہے، نہیں کر سکتے. اور وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. نکاح بلیت آدمی کا اپنا معاملہ اپنے ہی جو ہے شرمگاہ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایک فطری ضرورت ہے نکاح کر کے آدمی اپنی اس خواہش کو پوری کرے، اس خواہش کو اگر ہاتھ کے ذریعے سے پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. وہ اصل میں میرا کہنے کا مطلب وہ تھا. جی ہاں ہاں جی جی ہاں جی جی ہاں ہاں. یعنی حفاظت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے حفاظت کرنا، دوسرے نہ دیکھیں، یہی نا؟ ہاں اپنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہے جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو دیکھنا بھی شامل ہے اس میں. یعنی
اپنی شرمگاہ کو چھپا کر کے رکھنا کہ کسی اور کی نگاہ اس پر نہ پڑے، بس اسی حد تک کھولنا جائز ہے جہاں مجبوری ہو، کیونکہ اصل کیا ہے اس کے اندر حرمت ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی حد تک جائز جہاں مجبوری ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ اور پھر اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے تعلق سے یہ جائز ہے، اس کا کھولنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا استعمال بھی، یعنی اس کے ساتھ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے سوائے بیوی اور سوائے لونڈی کے۔ جی نہیں، وہ بہرحال معاملہ یہ ہے، کیونکہ اصل کیا ہے شرمگاہ کے بارے میں کہ وہ حرام ہے۔ جی کیا؟ جی یعنی کس طرح سے کچھ اشارہ بتائیں تو شاید جو ہے ہاں ہاں تو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ ہاں ہاں نہیں ان کا ہاں تفسیر اس کی یہی ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ اپنی شرمگاہ کی کیا کریں، حفاظت کریں، سوائے جو ہے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، اور جو اس کے علاوہ کریں گے تو وہ لوگ ظالم ہیں یا حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، یہ بالکل واضح بات ہے یہ۔ اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے تو وہ جائز تو نہیں ہے، اور کسی نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا، وہ کچھ تفصیلات ہیں بعض حالات کے لحاظ سے، تو اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کبھی بھی جو ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ظاہر بھی نہ کیا جائے کہ کیا وہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ اگر ہوا تو وہ پرسنلی طور پر کسی کے ساتھ جو بھی مفتی ہیں ان سے فتویٰ معلوم کر کے اس کا جو معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، کھانے پینے کی، حتیٰ کی معاملات یعنی جو آپ لین دین کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا ہوتا ہے خریدنے اور بیچنے کا، چاہے یہ کرائے پر دینے اور کرائے پر لینے کے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، الاصل فی الاشیاء والاعیان الاباحۃ، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس سے کچھ چیزیں الگ ہوتی ہیں، وہ ہم ابھی استعمال اسی کو پڑھ رہے تھے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ شرمگاہ اس سے الگ ہے، اگرچہ کہ یہ بھی اشیاء میں شامل ہے، لیکن اس میں اصل حلال نہیں بلکہ اصل اس میں کیا ہے، حرام ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی بولیے۔ جی ہاں نہیں، یہ جو ہم شرمگاہ کی بات کر رہے ہیں یہ جائز ہونے نہ ہونے کے تعلق سے، گوشت کے تعلق سے نہیں کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ جو ہے گوشت کے تعلق سے نہیں کر رہے ہیں، بقیہ شرمگاہ میں ان کی شرمگاہ بھی شامل ہے، لیکن اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں، یعنی یہ کہ اس کی شرمگاہ کو بھی چھپانا ضروری ہوگا، آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، وہ معاملہ حیوانوں کے ساتھ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہ جو ہے اس کو کھانے کا جو معاملہ ہے کہ وہ اس کی حرمت ہوگی، کھانا جائز نہیں ہوگا، اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، صرف جو ہے وہ جسے ہم نکاح کہتے ہیں، یعنی کہیے کہ جو ہے وہ یعنی وہ خاص کام جو شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے اسی کی حرمت کی بات یہ ہم کر رہے ہیں، کھانے پینے سے اس کا تعلق نہیں، تو جانور کے ساتھ بھی یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ کس لحاظ سے جائز نہیں ہوگی؟ انسان کی اپنی شرمگاہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کا استعمال اس کو صرف دو ہی جگہوں پر جائز ہے، ایک بیوی اور دوسرے لونڈی، کہیں بھی استعمال کرے گا، جیسے میں نے نکاح بلیت کہا تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، حیوان کے ساتھ اگر کسی نے یہ غلطی کیا تو بھی وہ کیا ہے، حرام ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حیوان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا، یہ آپ کو دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو ہمارا معاملہ کس میں ہے اس قاعدے کے اندر؟ اس کے استعمال کے تعلق سے ہے، اس کے کھولنے کے تعلق سے ہے، یہ کھانے پینے کے تعلق سے نہیں ہے۔ جانوروں کی یہ جو شرمگاہیں جو کھائی یعنی اس کو گوشت کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اس میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی، چاہیں تو نہ کریں، ایک الگ معاملہ ہے کہ طبعی کراہت کسی کے اندر ہو، لیکن اس کی حرمت کی یہ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسی سے جڑا ہوا، میں نے مٹا دیا کیا اصل قاعدہ؟
الاصل فی العبادات دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں، زیادہ استعمال جو ہے یہ جو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب میں آپ کو یہ پڑھتا ہوں، یہ آپ کے اس میں نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا، میں نے یہ وہ اس میں نہیں ہوگا یہ، ہاں ٹھیک ہے۔ الاصل فی العبادات التحریم، ٹھیک، جیسے ابھی آیا تھا الاصل فی الابضاء التحریم، ویسے ہی بالکل یہ بھی ہے سیم، صرف کس کا لفظ آیا ہوا ہے اس میں؟ عبادت کا آیا ہوا ہے، لیکن اس میں تحریم کے مقابلے میں لفظ کیا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ التوقیف، التوقیف، لیکن اسی لفظ کو استعمال کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، آسانی کے لیے آپ، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اصل عبادات میں حرام ہونا ہے، یا اصل عبادات میں یہ ہے کہ وہ توقیفی ہیں، اصل عبادات میں یہ ہے کہ وہ عبادات کیا ہوتی ہیں؟ توقیفی ہوتی ہیں، توقیفی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اصل عبادات میں حرام ہونا ہے، توقیفی کا مطلب سمجھا رہا ہوں ابھی، اصل عبادات میں یہ ہے کہ وہ توقیفی ہوتی ہیں، ٹھیک، اصل عبادات میں کیا ہے؟ وہ توقیفی ہوتی ہیں۔ اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ دلیل دینا ہو کہ یہ حرام ہے، اس کو حرام ہونے کی آپ کوئی دلیل دیجئے، یہ اس میں آپ کو سوال نہیں کرنا ہوگا، اس میں اصل اباحت نہیں ہے، اس میں اصل کیا ہے؟ تحریم ہے۔ توقیف اور تحریم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات میں عبادات توقیفی ہوتی ہیں، عبادات توقیفی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں سے کوئی بھی چیز ہم پر واجب نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں حکم نہ آ جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں تب تک ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مطلب ہوتا ہے توقیفی ہونے کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس وجہ سے ہے یا یہ اس وجہ سے، اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، کس کی طرف، کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ کے حوالے کریں گے۔ جیسے ایک مثال آپ کو جو ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اس کا 4 رکعت ہونا یہ کیا ہے؟ ایک توقیفی امر ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ 4 رکعت اس وجہ سے ہے اور اس وجہ سے ہے، اس لیے کوئی شخص اگر ایسا ہو تو اس کو 4 نہیں 2 ہی رکعت پڑھ لے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اصل کیا ہے عبادات میں کہ وہ توقیفی ہوا کرتی ہیں، یعنی جو بھی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے اسی پر اس کو باقی رکھا جائے گا، اپنی طرف سے ہم اس کے تعلق سے کوئی اجتہاد نہیں کر سکتے، یہ اصل ہے۔ ٹھیک ہے، الاصل فی العبادات التحریم، تحریم کے لفظ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس قاعدے کو کہ عبادت میں اصل حرام ہونا ہے، عبادت میں اصل حرام ہونا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز کی حالت میں موبائل پر بات کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نماز کی حالت میں موبائل پر بات کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ موبائل بات کرنے کی دلیل دینا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے حلال ہونے کی دلیل چاہیے، اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ حالانکہ کلام ہونے کرنے کی حرمت کی بات جو ہے احادیث میں موجود ہے، کیونکہ پہلے یہ چیز جائز تھی، بعد میں کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی حالت میں پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دلیل کیا ہے؟ ہاں پیچھے دیکھ، منع کیا گیا، التفات سے منع کیا گیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ کر سکتے کہ یہی جو ہے اس میں حرج ہی کیا ہے، جب اس طرح سے سامنے دیکھنا جائز ہے، پیچھے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے، پیچھے کوئی نہیں تھا، ہم نے کچھ تو نہیں دیکھا، بس ایسے ہی جو ہے اپنی نگاہ ہماری اڑ گئی تھی اور کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو یہ چیز اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ جیسا ہے اس کے لیے جائز ہونے کی دلیل چاہیے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں کھڑا ہو کر کے اس کو سامنے ہی دیکھنا چاہیے، یہ اصل ہے، لیکن کھڑا ہو کر کے اس نے اپنی آنکھ ایسے چہرے کو نہیں ایسے ہی ہے، لیکن آنکھ کو
جس کو اردو میں کہتے ہیں کن آنکھیوں سے دیکھنا، کن آنکھیوں سے دیکھنا، یہ آنکھ چرا کر کے ذرا کھڑے تو ایسے ہی ہیں لیکن ایسے گھما کے کبھی ایسے گھما کے دیکھ لیا، نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی دلیل چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل چاہیے، کیونکہ اصل نماز کے اندر کیا ہے، اس کا کوئی بھی حرکت ہم نماز میں کریں گے تو وہ حرکت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اب اس کا کہتے ہیں یہ جائز ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صحابہ کے ساتھ جو ہے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا ان کو نماز کی حالت میں دیکھا تھا، تو کہا کہ یہ جائز ہے۔ جی بولیے۔ سب کو فالو، جتنے بھی یہ قواعد ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جی ہاں، یہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، اصل نماز کے اندر کیا ہے، اس کا حرام ہونا ہے، کوئی بھی حرکت نماز میں آپ کو کرنی ہے تو آپ کو اس کے جائز ہونے کی کیا دینا پڑے گا، دلیل دینا پڑے گا۔ اس لیے جب احناف یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، ورنہ میرا کسی کا وہ مقصد نہیں ہے جو ہے کہ جو ہے رفع دین کرنا جائز نہیں ہے، دلیل دو، تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، بولیے، دلیل دینا پڑتا ہے اور دلیل دیتے ہیں اس کو، ورنہ ہم یہ کہہ سکتے تھے ارے بھائی تم جو ہے اس کے نہ اٹھانے کی دلیل دو، ہم کو کہنا پڑتا ہے یہ، لیکن ہم ایسا کہہ نہیں سکتے، ہم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے، ثابت ہے، اور اس کی ہم دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث میں یہ آیا ہوا ہے، کیونکہ جو بھی آپ کہیں گے نماز کے اندر کہ یہ چیز ہے، یہ جائز ہے، تو آپ کو اس کے جائز ہونے کی کیا دینا پڑے گا، دلیل دینا پڑے گا۔ عبادات صرف نماز ہی نہیں، دوسری عبادت صرف عبادات۔ جی ہاں اس کے علاوہ ہاں جی جی ہاں ہاں جی کہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، جی ہاں ان کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ کبھی آپ پڑھیں گے ان کی کتابیں تو یہ چیزیں آپ کو اس میں لکھی ہوئی ملیں گی کہ یہ صحابہ کرام شروع میں کرتے تھے، بعد میں ان کو منع کر دیا گیا تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا تھا، منع کر دیا تھا اس کو، وہ لکھتے ہیں وہ بھی جو جی ہاں وہی ان کی بہت ساری باتیں ہیں جو سلسلے میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے وہ لوگ چونکہ نئے نئے بھی مسلمان ہوئے تھے، اس لیے بغل میں اپنے ہاں بت لے کر کے آتے تھے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ اگر بت ہو تو وہ گر جائے، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، بہرحال مذہق خیز بھی ہوتی ہے کہ وہ تو تکبیر تحریمہ میں ہی گر گیا ہوگا نا، وہ تو ان کے یہاں بھی جائز ہاتھ اٹھانا، بلکہ ان کے یہاں زیادہ اٹھاتے ہیں، پورے کان تک جو اٹھاتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی گر گیا ہوگا، ابھی کیا ہم واقعی رہتا، پھر دوبارہ تو اٹھائیں گے نہیں نا، ان کے یہاں حرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اتنی حرکت بھی وہ کر نہیں سکتے ہو، تو یہ سب جو ہے ذرا کہنے ہی کی باتیں زیادہ اس کے اندر ہے، لیکن وہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، عبادت میں اصل کیا ہے، اس کا حرام، اس عبادت سے مراد کیا ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی عبادت کی تعریف پڑھتے ہیں عقیدے میں تو الگ پڑھتے ہیں، یہاں عبادت کی تعریف وہ عقیدے والی تعریف نہیں ہے، عقیدے میں آپ نے جو عبادت کی تعریف پڑھی ہوگی کہ ہر وہ قول فعل ظاہر ہو یا باطن ہو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی جس میں خوشنودی ہوتی ہے، وہ عبادت میں شامل ہے، ہم سوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، عبادت ہے، یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے، جو یہ بات کہی جاتی ہے وہ یہاں عبادت مراد نہیں ہے، اس عبادت سے مراد وہ عبادت جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر کرنا اللہ کا، جو اس طرح کی چیزیں جس کو ہم عبادت محضہ کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو، عبادت محضہ، یعنی خالص عبادت، اس میں انسان کے اپنے نفس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوتے ہیں تو انسان کی ایک ضرورت ہے، کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو اس میں انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن ایسی عبادت جو خالص عبادت ہوتی ہے، اس میں انسان کے اپنے نفس کا یا اپنی ضرورت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ عبادت یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر عبادت محضہ یعنی صرف عبادت، محض ذات، محض کہتے ہیں صرف کو ہے، یعنی صرف عبادت ہے، اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اسی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، لیکن یہ عبادت کا جو عام معنی ہے جو عقیدے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ یہاں مراد
نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبادت میں اصل کیا ہے؟ حرام ہونا ہے. ٹھیک. اب آپ مثال دیجئے. اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، وہ آپ جی اللہ سے دعا کرنا عبادت محض. جی دلیل چاہیے. کسی خاص موقع پر کسی خاص مناسبت سے سب بیٹھ کر کے دعا کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. جی بقیہ ایسے کبھی ہم لوگ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ایک دعا آئی اور سب نے آمین کہہ دیا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. لیکن کسی خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے سب مل کر کے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جائز ہونے کی کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. جی اور جی جائز ہونے کی دلیل چاہیے. جائز ہونے کی دلیل چاہیے. کسی خاص دن روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز ہے، جائز ہونے کی دلیل چاہیے. حرام ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں 15 شعبان کو روزہ رکھنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے، یہ آپ نے حکم دیا ہے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ یہ ثابت ہے اس دن روزہ رکھنا. اور نماز روزے کے علاوہ جی کیسے؟ ہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں پر خوشیاں مناؤ، جی خوش ہو جاؤ. جی ہاں تو وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی اس سے اس کو لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ساری دنیا پر رحمت. جی ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس کو ملاتے ہیں اللہ کی رحمت اور نعمت کو خوش ہو جاؤ. جی ٹھیک ہے. تو اس غلط انداز سے بھی دلیل لے سکتے ہیں. غلط انداز سے کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں اس لحاظ سے ہاں وہ دلیل ان کے پاس بھی وہ دلیل پیش کر رہے ہیں. جی ہاں. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، اب تک تو نہیں گزرا ہے، اب قیامت تک پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تک کوئی شخص ایسا گزرا نہیں ہے حتیٰ کہ شیطان بھی اس نے جو کام کیا اس کے پاس دلیل موجود تھی. تو کہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے دلیل کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس دلیل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. شیطان نے بھی دلیل دیا نا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ دلیل اس نے پیش کیا، لیکن وہ دلیل صحیح نہیں ہے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر غلط عقائد یا غلط مذاہب ہیں سب کے پاس قرآن سے یا حدیث سے دلیل موجود ہے، لیکن وہ دلیل صحیح نہیں ہے. کبھی دلیل صحیح ہوتی ہے تو ان کا دلیل لینے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا. عقل کہتی ہے انسان کی کہ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. ایک مثال دوں اس کی. ہاں قرآن میں ہے قل یا عبادی، قل یا عبادی. ہندوستان میں ایک فرقہ ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، وہ اس آیت سے دلیل لیتا ہے. بہت سارے لوگ نام کیا رکھتے ہیں؟ عبد الرسول، عبد النبی. معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول کا بندہ، رسول کا، نبی کا بندہ. جائز نہیں ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، رسول کا بندہ نہیں. تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہی آیت قل یا عبادی. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندے. یعنی کون کہے گا؟ اللہ کے رسول کی میرے بندے. اس کا مطلب کہ یہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں. جبکہ وہ کوئی بھی جو ہے، کوئی بھی جو معمولی بھی عربی زبان سے واقف ہوگا، اس کے بارے میں جانتا ہوگا، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کبھی بھی قرآن سے یا حدیث سے دلیل لے لینا یا پیش کرنا اس کے لیے، یہ اس کے جائز ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. کیا ضروری ہوتا ہے ساتھ میں؟ اس دلیل کا، اور ساتھ میں دلیل حاصل کرنے کا جو طریقہ انہوں نے رکھا ہے وہ طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے. کسی صحابی نے بھی یہ بات نہیں سمجھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات، یہ معنی اس کا ہے، یہ بتایا نہیں ہے.
वैसे ही वो आयत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थी, नहीं थी? आयत मौजूद थी। और जिस मुनासबत से ये काम होता है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुनासबत से ये जश्न मनाना, ये चीज़ भी हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आती थी। लेकिन इसके बावजूद भी आपने न ऐसा किया और न करने का हुक्म दिया, और न ही आपके बाद एक ज़माने तक कभी ऐसा हुआ है। तो फिर कैसे ये चीज़, क्या इनमें से किसी को भी कुरान की आयत समझ में नहीं आई थी? ये मसला आता है। तो दूसरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। बहरहाल हमारा कायदा क्या है? इबादत में असल तहरीम है, और ये इतनी आम बात है, इतनी मशहूर बात है कि सब लोग इस बात को समझते हैं। इसलिए अब इसी से जुड़ा हुआ एक और जो आपके यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन है उसी में, अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा में कहते हैं इसको आज खत्म कर लेंगे। हमारा असल कायदा क्या था? चीज़ों में असल इबाहत है। इससे पहले जो आया था उसको ध्यान में रखिए, उसी से ये भी जो है दोनों मुताल्लिक हैं। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ दूसरा क्या आया? शर्मगाह पर यह कायदा फिट नहीं होता, बल्कि उसके जो है खिलाफ होगा। यानी उसके अंदर असल क्या है? शर्मगाह का इस्तेमाल हराम होगा सिवाय बीवी और लौंडी के। उसके बाद उकूद हैं, उकूद कहते हैं मामलात। जो भी मामलात हैं, जो भी मामलात हैं, उकूद। जैसे कोई चीज़ हम किसी के पास से खरीद रहे हैं, किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं, या किराए पर दे रहे हैं, किराए पर हासिल कर रहे हैं, इन सबको क्या कहा जाता है अरबी में? उकूद कहा जाता है। तो लेन देन उर्दू में क्या कह सकते हैं एक ही लफ्ज में? लेन देन के मामले में असल क्या है? उसका सही होना है। असल ये है, शरीयत में कायदा ये है कि लेन देन में हर मामला क्या है? सही है। इसके लिए किसकी दलील चाहिए? हराम होने की दलील चाहिए। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ। लेकिन चूंकि ये चीज नहीं है, तो आपके जहन में बात आ सकती है कि जो इसका मामला क्या है। अगर चूंकि ये चीज नहीं है, लेन देन है, तो लेन देन के ताल्लुक से जो भी चीजें हैं उसमें असल ये है कि वो सही है। असल ये है कि वो सही है। उसके हराम होने की दलील चाहिए। ठीक है। अगर मैं पेन या आपको बेच दूं तो हाँ, अब आप ये नहीं पूछेंगे कि हदीस में कहाँ आया हुआ है कि ये जो है नीला या पीला, कौन सा रंग है, ये ब्लू रंग जो है, ये पेन बेचना जायज़ है या मार्कर बेचना जायज़ है, हदीस में कहाँ आया हुआ है, आप ये नहीं पूछेंगे। क्योंकि असल क्या है कि वो असल क्या है कि वो सही है। ठीक है। दलील किसकी चाहिए? ये जायज़ शरीयत में नहीं है, उसकी क्या चाहिए आपको? दलील चाहिए। ठीक है। ये मेरा पेन नहीं है, ये मेरा पेन नहीं है। कहाँ का पेन है ये? हाँ, सेंटर का ये पेन है। हमारे आजम भाई जो है यहीं पे खड़े हुए हैं, बेचारे जो है, ये भी जो है अगर मैं बेच दूं तो कुछ हाँ, कुछ भी नहीं कहेंगे। अब इनका मामला आ गया कि इन्होंने कहा अरे भाई ये तो सेंटर का पेन था, इन्होंने बेच दिया है, आकर के जज के पास पेश कर दिया कि ये इन्होंने पेन बेचा है और ये पेन किसका है? इनका पेन नहीं है। अब ये जायज है कि नहीं है? ये जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? हालांकि फी नफ्से ही कोई भी मामला करना असल क्या है उसके अंदर? सही। इल्ला की दलील हो कि वो चीज हराम है। कोई भी शख्स अपनी किसी चीज में तसर्रुफ कर सकता है, लेन देन कर सकता है, दूसरे के माल में तसर्रुफ नहीं। ये जायज नहीं है। तो जायज न होने की हमारे पास क्या है? बोलिए, दलील है। ठीक है ना। जायज न होने की क्या है हमारे पास? दलील है। और इसके जायज होने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं थी। हमारा पेन है, हमने किसी को बेच दिया, अब वो शरीयत में आना कोई जरूरी नहीं है कि ये अपना पेन बेच सकते हैं, इसकी अलग से दलील की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जितने भी
لین دین کے لیے جتنی حدیثیں آتی ہیں اور جو بھی قرآن کے اندر آیتیں ہیں یہ بہت تھوڑی سی ہیں، ہمیشہ بہت تھوڑی سی ہیں، یعنی صرف اس کو بیان کیا گیا کیا کیا جائز نہیں ہے، کیا کیا جائز ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ جو بھی حرام نہیں ہے وہ سب کی سب کیا ہے، جائز ہے، وہ سب کی سب معاملہ کرنا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے لین دین میں دھوکہ دیا سامنے والے کو تو یہ جائز نہیں ہے، اس حدیث میں اس کو منع کر دیا گیا۔ ایسے ہی کوئی شخص چیز موجود نہیں ہے اس کو بیچ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کر دیا گیا، حرام ہونے کو بتا دیا گیا، تو وہ چیزیں حرام۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں بنیں گی دنیا کے اندر لین دین کی، چاہے اب ہوں چاہے قیامت تک آئیں، نئی نئی شکلیں ابھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے جو لوگ بھی خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اگر وہ جائز شکلوں حرام شکلوں میں وہ چیز نہیں آتی ہے تو سب کی سب ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ وہ جائز ہے اور صحیح ہے، اس پر صحیح ہونے کا حکم لگائیں گے۔ ایسے یہ ہے الاصل فی المایات الطہارۃ، مایات کہتے ہیں بہنے والی چیز، بہنے والی چیز پانی ہے اور ہاں شربت ہے، دودھ ہے، جتنی بھی بہنے والی چیزیں ہیں اصل کیا ہے اس کے اندر طہارت ہے، جی یہ اس میں پھر نہیں آتا وہ، حالانکہ وہ بھی جائز ہے لیکن اس میں آتا نہیں، وہ جو اصل اشیاء میں اباحت ہے اس میں خود ہی آ جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ہاں بولیے، فی العقود الصحۃ، یہ اس میں ہے نہیں ہوا، الاصل فی العقود الصحۃ، اصلا یہ سب کی سب اصل اشیاء میں اباحت ہے اسی میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اباحت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے میں اس کی الگ سے وضاحت کر رہا ہوں۔ اس میں اباحت کا لفظ نہیں، کیا ہے اس میں صحت کا، یعنی وہ صحیح ہے، وہ ایگریمنٹ کیا ہے آپ کا صحیح ہے، وہ لین دین کرنا کیا ہے صحیح ہے، اس میں جائز کا لفظ استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے جو چیز خریدی ہے بیچی ہے وہ خریدنا اور بیچنا کیا ہے صحیح ہے، تو صحت کا لفظ استعمال کیا، صحیح ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس کے لحاظ سے الگ سے لکھ دیا ہے میں نے، یہاں کیا استعمال کیا گیا ہے طہارت کا، ٹھیک ہے۔ یہ پانی گلاس میں رکھا ہوا ہے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہاں پاک ہے، دلیل کیا ہے کہ یہ پاک ہے؟ ہاں دلیل کیا ہے کہ یہ پاک ہے؟ کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں، ایک بہنے والی چیز حرام نہیں کر رہا ہوں، ناپاک ہونے کے لیے، اس کے ناپاک ہونے کے لیے ہم کو دلیل دینا پڑے گا، پاک ہونے کے لیے دلیل نہیں دینا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں کوئی ناپاک چیز، بولتا ہے وہ چیز جو ہے اس میں پڑی ہوئی ہے، یا ہم نے دیکھا اس کو تو اس میں بدبو آ رہی ہے، کس چیز کی بدبو؟ روح افزا کی نہیں، ہاں کوئی بھی ایسی چیز جو ناپاک ہے، ناپاک چیز کی اس میں بو آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ ناپاک ہے۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ اس لیے کہ پانی کے اندر نجاست کی بو آ رہی ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے پانی ہے، تو ہم کیا کہیں گے اصل کیا ہے پانی کے اندر بہنے والی چیزوں میں اس کا پاک ہونا ہے، جب تک اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو جائے۔ تو یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، کس کا مسئلہ ہے؟ یہ طاہر اور نجس ہونے کا معاملہ ہے، اسی لیے اس کو الگ سے لکھ دیا گیا ہے، ورنہ پہلا جو قاعدہ کیا تھا کہ اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ سب کی سب جائز ہیں، یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ پاک ہے، تو چونکہ پاک کے لفظ کے ساتھ طہارت کے لفظ کے ساتھ آیا ہوا اس لیے اس کو الگ سے پیش کر دیا گیا، ورنہ یہ سب کی سب شامل ہیں۔ جو اصل قاعدہ ہے اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے، اس کا جائز ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی پانی اگر آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے اور پانی کے اندر اس کے ناپاک ہونے کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو کیا مانیں گے؟ پاک مانیں گے، اور اس کے پاک ہونے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ہاں
हमारा जो लिखा हुआ है उसमें से सिर्फ एक हुआ है आज। अल अस्ल फिल अब्दाई अत-तहरीम, शर्मगाह के बारे में कायदा क्या है कि वो हराम है, वो हराम है। जहाँ पे उसका खोलना या उसका इस्तेमाल करना जायज़ है सिर्फ उसी हद तक वो जायज़ होगा, उसके अलावा और कोई शक्ल जायज़ नहीं होगी। जायज़ होने के लिए किसी भी शख्स को दलील देना पड़ेगा। अस्सिहतु, अस्सिहतु सही होना, करेक्ट। जी बोलिए। अस्सिहतु हा, अल अस्ल फिल मायआति अत-तहारतु, अल मायआति बहने वाली चीज, लिक्विड जिसको बोलते हैं। अल अस्ल फिल मायआति अत-तहारतु, जिसे भी यही मामला है, रोशनाई है, अभी इंक किसी के कपड़े में लग जाए, आपके पास दलील क्या है कि वो पाक है? हदीस में तो कहीं नहीं आया होगा। तो हम क्या कहेंगे, जो भी बहने वाली चीजें हैं उसमें असल क्या है, वो पाक है। उसके अंदर नजिस होने के लिए जब तक हमारे पास जो उसके औसाफ होते हैं वो नहीं होंगे तब तक हम उसको नजिस नहीं मानेंगे। जी 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 हाँ, जी जी हाँ, वो पाक है, उसके बारे में हदीसों में आता है, वो कोई मसला नहीं है उसका। उसके बारे में हदीसों के अंदर बयान मौजूद है। वो पानी जो दरिया की शक्ल में बहता हुआ पानी है, उसमें अगर कोई नजिस नापाक चीज़ पड़ ही जाए तब भी वो क्या है, पाक है। इसलिए कि पानी इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर वो नापाकी मिल करके ख़त्म हो जाती है, वो नापाकी भी पाकी बन जाती है। ठीक है, पानी वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं, पीना हो तो जी हाँ, जी आपको तबीयत के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो ये आपका मामला है, वो आपके लिए जायज़ है, आप उसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसका याद रखिएगा कि वो चीज़ पाक रहनी चाहिए। कभी क्या होता है, दरिया बह रहा है लेकिन मुकम्मल तरीके से वो बहता हुआ पानी नापाक ही है, तो चाहे जितना भी ज़्यादा हो फिर भी वो क्या है, नापाक है। जो भी गंदे पानी बहते हैं वो सब के सब क्या है, नापाक है। वहां अब ये नहीं सोचना है कि चूंकि बह रहा है इसलिए पाक है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। नापाकी भी बह रही हो तो पाक नहीं हो जाती जो है। हाँ, जी हाँ, और दूसरा कोई पानी मैसर न हो और उस वक्त वुज़ू करना है जी कि हमें कराहत महसूस हो रही है, हम तयम्मुम कर सकते नहीं कर सकते। उसी पानी से करना। कब वो आपका वो मामला होगा कि आप उसको इस्तेमाल ना करें, जब आपके पास उसका बदल मौजूद है, यानी दूसरा पानी मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपकी तबीयत है। लेकिन उस वक्त आपके लिए पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया और आप नहीं कर रहे हैं, तो गोया कि आप शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं, वो जायज़ नहीं होगा फिर आपके लिए। हाँ बोलिए। हम्म, हम्म, जी नहीं, वो गलत, जिन्होंने भी फतवा दिया वो गलत दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले वो एग्जाम में रख लीजिए, ये असल में पानी का अलग मामला है, ये पूरी एक वो बहस है कि कोई भी चीज़, पानी के अंदर असल है पाकी, तहारत। कब नापाक होता है, कोई चीज़ उसके अंदर गिर जाती है, कोई नजिस चीज़ पड़ जाती है, नापाक चीज़ पड़ जाती है, तो उसमें तीन चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद ही वो नजिस होता है। या तो उसका मज़ा बदल जाए, यानी टेस्ट बदल जाए, या उसका रंग बदल जाए, या उसकी बो महक जो है उसकी बदल जाए। ये तीन शक्लें हैं। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं थी तो पानी पाक है, आपने इस्तेमाल किया, वज़ू भी सही है और नमाज भी सही है। वैसे भी मान ले थोड़ी देर के लिए कि वो पानी नापाक था और ऐसा हो करके जो है मालूम नहीं था, हो गई नमाज, तो नमाज हो गई, उसको दोहराने की जरूरत नहीं।
جی تو سارا پانی خالی جی اچھا ہے، وہ ضروری ہے، ٹھیک نہیں بلکہ وہ ضروری ہے۔ وہاں ناپاکی کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، کتے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ کتے کا منہ اگر لگ جاتا ہے برتن میں کوئی چیز ہے تو اس کو پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ منہ لگنے کا ہی زیادہ معاملہ ہے اس کے اندر، یہ تو پورا کتا ہی پڑ گیا تو منہ بھی لگا بہرحال جو ہے، تو یہ جو ہے ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں کر سکتے ہیں، وہ کیا کھارے اور اس سے میٹھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، ناپاک ہونے کا معاملہ ہے۔ میں نے وہ ابھی جو طبیعت میں کراہت کی بات تھی اس کو تھوڑی سی میں وضاحت، حدیثوں میں اصل میں کچھ چیزیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں، حالانکہ ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، اور اس کے تحت تو فیصلہ کریں گے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے، اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی آدمی اس میں پیشاب نہ کرے، پیشاب نہ کرے۔ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے، بہہ نہیں رہا ہے تو پیشاب نہ کریں۔ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کیا ہوگی، اس کے اندر کراہت ہوگی، اتنا پانی برباد ہوگا، پھر لوگ اس کا استعمال نہیں کریں گے، جو اس کے ناپاک ہونے کا اتنا معاملہ نہیں جتنا معاملہ لوگوں کی کراہت کا ہے، لوگ اس کو ناپسند کریں گے۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بھائی ایک سوال کی وضاحت چاہتے ہیں، ہاں لونڈی کے تعلق سے وضاحت چاہتے جی، اصل میں لونڈیوں کا معاملہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو کسی کے پاس لونڈی ہوتی نہیں ہے۔ لونڈیوں کا معاملہ یہ ہے اپنی جگہ پر کہ لونڈیاں جو اس زمانے میں ہوتی تھیں، اگر وہ شکل دوبارہ آ جائے دنیا کے اندر تو مسئلہ ابھی بھی وہ آئے گا، مثلا یہ کہ جو ہے وہ باقاعدہ جنگ کی صورت میں، دشمنوں سے جنگ کی صورت میں جو عورتیں گرفتار ہوتی ہیں وہ لونڈی بنتی ہیں، اس طرح سے وہ بن کر کے آئیں۔ ہم کوئی خادمہ ہمارے گھر میں ہے تو وہ لونڈی کے حکم میں نہیں ہے، جیسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، تو خادمہ ہے، یہ لونڈی نہیں ہے۔ اگر ویسی شکل آئے گی تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنا جائز ہوگا، جیسے اس زمانے میں جائز تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی، اور ان کی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی بولیے، اس کے علاوہ کوئی مزید کیا لونڈی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھیے، وہ جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے تو جائز ہے، وہ ہم بستری کرنا اس کے ساتھ۔ شیخ لونڈی کے تعلق سے یہ سوال تھی آپ کی، مطلب جو حقوق ہے ایک بیوی کے ساتھ جو تعلق شوق ہوتی ہے وہی لونڈی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، مگر یہ اس کی وضاحت پوری کرے کہ یہ کیسے یہ زنا ہوگا یا کیا معاملہ ہے؟ وہی تو میں کہا نا کہ بیوی کے ساتھ جس طرح سے ہم بستری کرنا جائز ہے، اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، اسی کو مل کے یمین کہتے ہیں، اور اس حد تک اس سے وہی تعلق قائم کرنا جو بیوی کے ساتھ قائم کرتے ہیں یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو ہاں، اگر اس لونڈی سے اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس لونڈی کو پھر ام ولد کہتے ہیں، ام ولد یعنی ایسی لونڈی جو ہمارے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، لونڈی کو چونکہ بیچنا بھی جائز ہے تو اب اس لونڈی کو کسی کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ لونڈی کے پھر جو تفصیلی مسائل ہیں اس میں وہ چیزیں آتی ہیں، اس لیے فی الحال چونکہ لونڈی کا معاملہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی حیاک اللہ۔ ہاں یہ اصل میں یہ ہے وہ والا ماں، میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ والا ماں نہیں ہے، یہ ماں پانی کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ او نہیں ہے، یہ جو ہے دوسرا ہے ماں، اس کی جمع المائی آتو، اس کی جمع ہے یہ المائی آتو، اس کو کہتے ہیں بہنے والی چیز، پانی نہیں ہے معنی اس کا، کیا ہے؟ بہنے والی، سے میں کہا لیکوڈ کا معنی ہوتا ہے، یعنی پانی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے روشنائی کی بات کہی، اور بھی چیزیں جو بہتی رہتی ہیں اس میں اصل کیا ہے؟ وہ پاک ہونا ہے، اس کے ناپاک ہونے کی دلیل چاہیے۔ یہی معاملہ لوگ کس کے بارے میں پیش کرتے ہیں؟ شراب کے بارے میں پیش کرتے ہیں، شراب کے ناپاک ہونے کی دلیل چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا حرام ہونا الگ معاملہ ہے، لیکن اس کا نجس ہونا، ناپاک ہونا، اس کی دلیل چاہیے۔
ایک قاعدہ اور بھی ہے بعض فقہا کے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اس کو نجس مانتے ہیں، وہ میں بول دیتا ہوں بعض فقہا کے ہیں وہ متفق علیہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے اس میں. ان کے یہاں کی جو چیز حرام ہے وہ نجس ہے، جو چیز حرام ہے وہ نجس ہے. اس لیے شراب چونکہ حرام ہے اس لیے کیا ہوئی وہ نجس. یہی دلیل پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ شراب کے نجس ہونے کی کوئی دلیل، ایک قاعدے کو پیش کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ قاعدہ کیا ہے کہ جو چیزیں لکوڈ ہیں، بہنے والی ہیں، اس میں اصل کیا ہے؟ طہارت ہے. اس کے ناپاک ہونے کی دلیل چاہیے.